کبھی تم نے خود سے پوچھا ہے کہ تمہارا دل اتنا تھک کیوں جاتا ہے جب تم ہر چیز پلان کرتے ہو لیکن کچھ بھی ویسے نہیں ہوتا؟ کبھی سوچا ہے کہ تمہارا سٹریس، تمہارا اوور تھنکنگ، یہ سب ایک ہی وجہ سے ہے؟ کیونکہ تم سب کچھ کنٹرول کرنا چاہتے ہو اور بھول جاتے ہو کہ کنٹرول صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم زندگی کے ہر موڑ پر وری کرتے ہیں، جاب ملے گی یا نہیں، وہ انسان واپس آئے گا یا نہیں، میرے سپنے پورے ہوں گے یا نہیں۔ لیکن سوچو، جو رب تمہیں سانس لینے کا وقت تک لکھ کے دیتا ہے، کیا اس کے بنا تمہارے خواب ادھورے رہ سکتے ہیں؟ اللہ کے ہر پلان کے پیچھے ایک حکمت ہے، چاہے وہ پلان تمہیں سمجھ آئے یا نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ اس میں تمہارے لیے برائی ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، ایک آیت اور پوری زندگی کا سکون۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری دعا ڈیلے ہو گئی، لیکن اللہ کے نزدیک وہ ڈیلے نہیں، پرفیکٹ ٹائمنگ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، میں دعا کرتا ہوں اور اگر وہ دعا قبول نہ ہو تو بھی میں اللہ کا شکر کرتا ہوں، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ کیا یقین تھا ان کا اپنے رب پر؟ انہیں پتا تھا کہ اللہ کبھی غلط نہیں کرتا، صرف ہم اس کا پلان سمجھنے میں جلدی کر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تمہاری دعا ترنت قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ تمہیں پہلے ریڈی کرنا چاہتا ہے اس دعا کے لیے۔ وہ چاہتا ہے تمہارا دل مضبوط ہو، تمہارا یقین گہرا ہو، اور تمہیں اس چیز کی قدر ہو جب وہ تمہیں وہ چیز دے۔ ایک واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب انہوں نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، تو اپنے بندے پر جب رحمت کرتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ، جب میں اپنے بندے کے لیے ایک مشکل لکھتا ہوں تو میرا عرش بھی اس وقت اس کے لیے رو پڑتا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس مشکل کے بعد میں اسے اپنے قریب کر دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات۔ تمہارا ٹیسٹ بھی تمہاری پنشمنٹ نہیں، تمہارا قرب کا انویٹیشن ہوتا ہے۔ ذرا خود سے پوچھو، کیا تم نے کبھی ایسا وقت دیکھا جب تمہاری لائف بالکل ٹوٹ گئی تھی اور کچھ ٹائم کے بعد سمجھ آیا کہ اس ٹوٹنے میں بھی اللہ کی رحمت چھپی تھی؟ ہر ہارٹ بریک، ہر لاس، ہر ڈس اپوائنٹمنٹ ایک ہی پیغام دیتی ہے، تمہارا پلان کمزور تھا لیکن اللہ کا پلان پرفیکٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجیب ہے مومن کا معاملہ، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، دونوں میں اس کے لیے اجر ہے۔ یعنی اگر تمہارا پلان ٹوٹ بھی گیا تو بھی اللہ کا پلان لکھا گیا ہے تمہارے حق میں، اور جب اللہ لکھتا ہے تو اس کی لکھاوٹ میں کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ تمہارا ہر ڈیلے، ہر ڈیٹور، ہر نو صرف تمہیں بیٹر ڈیسٹینیشن تک لے جا رہا ہوتا ہے۔ تم سمجھتے ہو تم لیٹ ہو گئے ہو، لیکن اصل میں تم اللہ کے پرفیکٹ ٹائمنگ میں چل رہے ہو۔ زندگی کے سب سے خوبصورت پل وہ ہوتے ہیں جب بندہ اپنے پلانز چھوڑ کر کہتا ہے، یا اللہ، میں سمجھ گئی، اب میں چھوڑ دیتی ہوں تجھ پر، تو ہی میرا پلان لکھ۔ اور اس وقت اللہ کہتا ہے، اب تو میرے بھروسے پر چل، میں تجھے ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کے لیے وہی لکھتا ہے جو اس کے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے، اور یہی یقین توکل ہے، اپنے رب پر پورا بھروسہ کر لینا، بنا شک، بنا ڈر، بنا اوور تھنکنگ کے۔ کبھی سوچا ہے تم رات کو سوتے وقت ہر سوچ میں ڈوب جاتے ہو، کیا ہوگا کل، کس نے کیا کہا، کیا میں کافی ہوں یا نہیں؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو دل اللہ کے ذکر میں الجھتا ہے وہ کبھی دنیا کے فکروں میں ڈوبتا نہیں۔ اوور تھنکنگ تب شروع ہوتی ہے جب بندہ یقین کھونا شروع کر دیتا ہے، اور سکون تب لوٹ آتا ہے جب بندہ تعلق بنانا سیکھ لیتا ہے، اللہ سے تعلق۔ تمہارا دل ہیوی ہے تو اسے ہلکا کرنے کے لیے اللہ نے ایک طریقہ رکھا ہے، بات کرو مجھ سے،
نہ واٹس ایپ پہ، نہ کسی دوست سے، سیدھا رب سے۔ وہ تمہارا تھراپسٹ بھی ہے، تمہارا دوست بھی، اور تمہارا راستہ بھی۔ حضرت حسن بصری رحم اللہ نے فرمایا، جب بھی میں غم میں ہوتا ہوں میں اللہ سے کہتا ہوں، یا رب تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، اور بس اتنا کہنے کے بعد میرے دل میں سکون بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی تو توکل ہے، اپنا بوجھ چھوڑ دینا اس کے در پر جو کبھی نفرت نہیں کرتا۔ تم سوچ رہے ہو کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں جب سب تم سے دور چلے جاتے ہیں۔ تم ایک سجدہ دور ہو سکون سے، لیکن تمہیں لگتا ہے مجھے سب کچھ کنٹرول کرنا ہے۔ نہیں، تمہیں صرف ایک چیز کنٹرول کرنی ہے، اپنا یقین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا، لیکن ان کے لب پر تھا صرف یہ کلمہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور اللہ نے آگ کو حکم دیا، ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ دیکھا تم نے، جو بندہ اللہ پر پورا بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی آگ بھی راہ نور بن جاتی ہے۔ اوور تھنکنگ صرف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم اللہ کے پلان پہ یقین نہیں رکھتے۔ ہمیں لگتا ہے ہماری دعا ڈیلے ہو گئی، لیکن اصل میں اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، ابھی نہیں میرے بندے، میں تجھے کچھ اور بہتر دینے والا ہوں۔ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی سکون والی بات یہ ہے، جب اس کے پلان ٹوٹ جاتے ہیں وہ رو پڑتا ہے، لیکن کہتا ہے، یا اللہ اگر یہ ٹوٹنا میرے لیے بہتر تھا تو میں اس ٹوٹے ہوئے پل میں بھی تیرا شکر کرتی ہوں۔ کیا تمہیں معلوم ہے، جب تمہارے دل میں کوئی بات ابھر کے آتی ہے اور تم کہتے ہو، یا اللہ یہ کیسے ہوگا، تو اسی وقت اللہ تمہارے دل میں فرشتہ بھیجتا ہے جو کہتا ہے، بس یقین رکھ، وہ لکھ چکا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنے اونٹ کو باندھوں اور اللہ پر بھروسہ کروں، یا چھوڑ دوں اور صرف توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، پہلے اونٹ باندھو پھر توکل کرو۔ یعنی توکل کا مطلب بس چھوڑ دینا نہیں، بلکہ اپنی کوشش کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اوور تھنکنگ نہیں کرنی ہے، ٹرسٹنگ کرنی ہے۔ تمہارا ہر پلان لکھا جا چکا ہے، وہ دعا جو تم نے آنسو کے ساتھ مانگی تھی وہ قبول ہونے کے راستے میں ہے، شاید آج نہیں لیکن پرفیکٹ وقت پر۔ تو اپنی سوچ کو سنبھالو اور اپنے رب کو یاد رکھو، کیونکہ جب تم اس کا نام لیتے ہو وہ تمہارا نام اپنے فرشتوں کے سامنے لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسے توکل کرو جیسا کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں۔ سبحان اللہ، پرندے کبھی اوور تھنک نہیں کرتے، ان کا یقین اللہ پہ ہوتا ہے، اور ہم ہر وقت گھبرا جاتے ہیں، یا اللہ کل کیا ہوگا، جبکہ کل بھی اسی کا ہے اور تمہارا رب کبھی غلط نہیں کرتا۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ تمہارا دماغ کبھی خاموش نہیں رہتا، رات کے 2 بجے بھی سوچ چلتی رہتی ہے، میں کیوں اتنی اکیلی ہوں، سب مجھے جج کرتے ہیں، میری قسمت کب بدلے گی؟ اور دل کے اندر صرف ایک آواز گونجتی ہے، کیوں سب میرے خلاف جا رہا ہے؟ یہ ہے اوور تھنکنگ، ایک ایسی آگ جو اندر سے انسان کو جلا دیتی ہے اور سب سے زیادہ عورتوں کے دل کو توڑتی ہے۔ ایک لڑکی تھی اریبہ، وہ ہمیشہ خوش دکھنے کی کوشش کرتی تھی، سوشل میڈیا پہ اسمائل، ریئل لائف میں آنسو۔ اس کی زندگی میں ہر کوئی اس سے کچھ کہہ کر چلا جاتا تھا، شادی کب ہوگی، تم تو پیچھے رہ گئی ہو، دنیا آگے بڑھ گئی ہے، تم وہیں کی وہیں ہو۔ اور وہ ہر رات اپنی چھت پر جا کر سوچتی، یا اللہ سب کچھ اتنا مشکل کیوں ہے میرے لیے؟ ہر دن وہ اور زیادہ سوچنے لگتی۔ اوور تھنکنگ کی وجہ صرف لائف کے پرابلمس نہیں ہوتی، کبھی لوگوں کے ٹونٹس، کبھی رشتہ داروں کی کمپیریشن، کبھی ٹاکسک ریلیٹیو کے لفظ، اور کبھی اپنے ہی پرانی یادیں جو دل کو چھوڑتی نہیں، اور دھیرے دھیرے انسان اپنی خوشی بھول جاتا ہے۔
اپنے رب سے دور بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک دن اریبہ نے سوچا، میں اتنی فکر کرتی ہوں، پر کیا کبھی میں نے اپنی فکر اللہ کے حوالے کی؟ اس نے سجدے میں گر کر رو کر کہا، یا اللہ، اب میں نہیں سوچوں گی، تو سوچ لے میرے لیے۔ اس رات کے بعد سب کچھ دھیرے دھیرے بدلنے لگا۔ پھر اس نے ایک چھوٹی عادت بدلی، سوشل میڈیا بند کر دیا اور ہر دن صرف 10 منٹ اللہ سے بات کرنے کے لیے رکھ دیے۔ وہ کہتی تھی، میں ہر دن چھوٹی بڑی بات اللہ سے شیئر کرتی ہوں۔ لوگ سنتے ہیں سمپتھی کے لیے، لیکن اللہ سنتا ہے رحمت کے لیے۔ اوور تھنکنگ تب کم ہونے لگتی ہے جب بندہ اپنی سوچ اللہ کے پلان میں ڈیزولو کر دیتا ہے۔ جب تم کہتے ہو، یا اللہ، مجھے سب سمجھ نہیں آتا لیکن تو مجھے سمجھتا ہے، تو دل اپنے آپ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اریبہ نے سمجھا جو لوگ اس کا مذاق بنا رہے تھے وہ صرف اللہ کے پلان کا حصہ تھے۔ ان کے لفظ اس کے ایمان کو مضبوط کر رہے تھے۔ وہ ٹاکسک لوگ اس کے لیے ٹیسٹ تھے، پنشمنٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، میں تمہیں تھوڑا غم اور خوف دوں گا، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ وہ پہلے جو ہر بات پہ روتی تھی اب کہتی ہے، اللہ نے لکھا ہے تو اس میں ضرور کچھ خیر ہوگی۔ اریبہ کا سکون دنیا کے بدلنے سے نہیں، اس کے یقین کے بدلنے سے آیا تھا۔ جب اس نے دنیا سے اپنی نظر ہٹائی اور اپنے رب کے قریب گئی، تب اس کی زندگی میں نور بھر گیا۔ تمہیں بھی وہی کرنا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہے، تم اپنی فکر اس رب کے سامنے شیئر کرو جو ہر وقت تمہارے پاس ہے۔ تمہارا ہارٹ بریک، تمہارا لاس، تمہاری بے چینی، تمہارے غم، تمہارا فیلئر، سب اس کے علم میں ہے۔ اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو اوور تھنکنگ میں ڈوبتے رہو یا پھر اپنے سکون کو اللہ کے ذریعے واپس پالو۔ اریبہ نے دوسرا راستہ چنا اور اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ کبھی کبھی سکون کسی تھراپسٹ کے پاس نہیں ملتا، وہ ملتا ہے صرف سجدے کی ٹھنڈی زمین پر۔ جب تم اپنا سر جھکاتے ہو اور دل سے کہتے ہو، یا اللہ، مجھے سنبھال لے، یہی ہے زندگی کا اصلی علاج۔ اوور تھنکنگ تب کم ہوتی ہے جب ذکر بڑھتا ہے، جب دل اللہ کے نام میں گھل جاتا ہے۔ اپنے دن میں چھوٹی چھوٹی چیزیں شامل کرو۔ صبح اٹھ کر استغفار پڑھنا شروع کرو۔ کہو، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب دل میں بوجھ ہو، یہ کلمہ اس بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی عادت بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمت نازل کرتا ہے۔ درود تمہارے دل کے آس پاس رحمت کی چادر بچھا دیتا ہے۔ قرآن میں وقت گزارو، ہر دن 1 آیت پڑھو، چاہے سمجھ نہ آئے۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے اور اللہ اپنے بندے سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے ضروری، اللہ سے بات کرنا بند مت کرو، چھوٹی ہو یا بڑی، بس کہہ دو، یا اللہ، مجھے نہیں پتا کیا بہتر ہے، لیکن تو میرے لیے بہتر لکھ دے۔ جو لوگ کہتے ہیں میں اکیلی ہوں، انہیں شاید معلوم نہیں کہ اللہ کے بندے کبھی اکیلے نہیں ہوتے۔ تمہارا رب تمہارے دل کے آس پاس رہتا ہے، تمہارے خیالوں کے اندر بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اوور تھنکنگ صرف ایک نشانی ہے کہ تم نے دنیا سے زیادہ بات کرنی شروع کر دی ہے اور اللہ سے کم۔ جب تم اپنی بات لوگوں سے کم اور اللہ سے زیادہ کرو گے، تمہارا دل سکون میں ڈوب جائے گا۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، شاید ابھی اللہ تمہارے لیے بہترین لکھ رہا ہے، ایک نئے صفحے پر، جہاں تمہارا دل اب فکر نہیں کرے گا، صرف یقین کرے گا، کیونکہ جس رب نے تمہارا غم لکھا تھا، وہی رب تمہارا سکون لکھ رہا ہے۔ تو آج سے اپنے دل سے وعدہ کرو، میں اپنی اوور تھنکنگ اللہ کے حوالے کرتی ہوں، میں دنیا سے نہیں اپنے رب سے بات کروں گی، میں ان باتوں پہ نہیں روؤں گی جو چلی گئی، میں ان باتوں پہ یقین کروں گی جو اللہ لکھ رہا ہے۔ تم بس سجدے میں جاؤ اور کہہ دو، یا اللہ، اب سب کچھ تیرا، اور دیکھنا اس ایک سجدے میں وہ ساری گھبراہٹ گر جائے گی جو تمہیں سالوں سے ستا رہی تھی۔ یا اللہ، جن کے دل اوور تھنکنگ میں ڈوب گئے ہیں، اسے سکون دے۔ جو بندہ یا بندی راتوں کو فکروں میں جاگتے ہیں، انہیں اپنی رحمت سے سلا دے۔ ہمیں توکل اور یقین سے جینے کی توفیق دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو صرف تجھ سے بات کرتے ہیں اور تجھ پہ پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔
आमीन सुम्मा आमीन। Don't forget to like, share, and subscribe.